السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سفر کا قصہ بیان کرنے والے ہیں، جو کہ بہت ہی رلا دینے والا واقعہ۔ ضرور سنیے گا، پورا سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی کے نیک دل لوگوں میں سے تھے، جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد۔ تو ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کی آزادی مل گئی کہ مسلمانوں کو اور تکلیف پہنچائیں گے، مسلمانوں کو اور تکلیف پہنچانے کو ان کو موقع مل گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان کی تکلیفوں سے نجات ملے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ یہی سوچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کے قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے ہیں ان سے ملاقات کی، گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کی دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کر لیتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی سے جواب دیا اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رک جائیں۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا کوئی نہ ملا رسول بنانے کو جس کو رسول بنا کر بھیجے، تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہارے چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان سرداروں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاؤ، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں۔ ان لوگوں نے اتنے پتھر مارے آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ اطمینان سے بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں سے ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمنی کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ اب یہ دعا کے بعد مالک الملک کی شان کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو
جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں۔ اگر آپ کا ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں گے۔ جو سزا آپ تجویز فرمائیں میں وہ دے دوں گا ان لوگوں کو۔ یہ سب سن کر، یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کر آسمان کے فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے، سارے فرشتے تڑپنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھ کر۔ ہوا کا فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک بار اجازت دے دیجئے تو ہم ہوا ایسی طوفانی چلا دیں کہ وہ لوگ اس میں گم جائیں، وہ لوگ اس میں ہلاک ہو جائیں۔ پہاڑ کا فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک بار ہمیں حکم دے دیجئے تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں جن میں وہ کچل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگو۔ تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائے میں وہ دے دوں ان لوگوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروی بننے کا۔ نبی کریم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں اور نہ بدلہ لیتے ہیں۔ اگر بننا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بنو۔ سبحان اللہ۔